शर्म करो, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ये घोंसला मेरा है। उठाओ अपने अंडों को और निकलो यहाँ से। अंडों से बच्चे बाहर निकल आए। मुझ पर रहम करो और अपने इन बच्चों की तरफ देखो। हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, ये मेरा आखिरी फैसला है। इसे अपने घोंसले से निकाल देता है। स्वीटी बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल देती है। अगर मेरे लिए कुछ नहीं करना तो अपना ही ख्याल कर लो। तुम सारा दिन घोंसले में बैठे रहते हो। मैं अकेली ये सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकती। ना तो तुम अंडों की हिफाजत कर सकते हो और ना ही दाना ला सकते हो। आखिर मैं क्या करूं? अपने आने वाले इन बच्चों का ही ख्याल करो। स्वीटी चिड़िया की हर वक्त अपने हस्बैंड से यही लड़ाई होती रहती थी, लेकिन वो था कि इसकी किसी बात पर भी कान ना धरता था। मैं अभी जवान हूँ, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है और मुझसे नहीं होते ये काम वाम। हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती हो। एक दिन तुम इस वक्त को पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये बच्चे ही हमारा सहारा बनते हैं। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे 2 अंडों को चील खा गई थी, लेकिन इस दफ़ा मैं दाना सिर्फ अपने लिए लाया करूँगी। तुम्हें अपना बंदोबस्त खुद ही करना होगा। मैं अपना सारा वक्त अपने अंडों की हिफाजत में ही लगाऊंगी। स्वीटी चिड़िया सारा दिन दाना को तलाश भी करती और अपने अंडों की हिफाजत भी करती, लेकिन इसका हस्बैंड इसकी थोड़ी भी मदद ना करता। वक्त करीब आ गया है। मुझे लग रहा है थोड़े ही दिनों में हमारे बच्चे अंडों से बाहर निकल आएंगे। अब इन्हें गरमाइश की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बात मान लो। तुम दाना की तलाश में बाहर निकलो और अपने ख़ानदान का ख्याल करो। लेकिन अगर इसका हस्बैंड दाना की तलाश में जाता भी सही तो सारा दिन नदी पर मौज मस्ती करके वापस लौट आता। मेरे लिए लाए हो कुछ? नहीं, आज तो कुछ नहीं मिला। मुझे सिर्फ कुछ ही दाने मिले थे। मेरा अपना पेट खाली है। स्वीटी सुबह से अंडों पर बैठी हुई थी और इस इंतज़ार में थी कि इसका हस्बैंड उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाएगा, लेकिन वो खाली हाथ लौट आता है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने बच्चों के लिए खुद ही कुछ न कुछ करना होगा। मुझे जीना होगा अपने बच्चों के लिए। बेचारी स्वीटी चिड़िया भूख से मर रही थी, लेकिन घोंसले में खाने को कुछ भी नहीं था। अगर मैं भूख से मर गई तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा? क्यों न कौवे भैया से मदद मांगूं? और वो पास ही कौवे के घोंसले की तरफ चली जाती है। कौवे भैया, आपको तो पता है ना, मेरा शौहर सारा दिन घोंसले में ही रहता है और कोई काम नहीं करता। मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं और मैं बाहर नहीं जा सकती अपने इन अंडों को छोड़कर। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, सिर्फ कुछ ही दिन, थोड़ा सा दाना अगर आप मेरे लिए भी ले आएं तो जिंदगी रही तो मैं आपके इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगी। तुम परेशान बिल्कुल ना हो। मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा आपके लिए भी घोंसले में ही दे आया करूँगा। अभी तुम ये कुछ दाने ले जाओ अपने घर, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। इन्हें खा लो। आपका बहुत शुक्रिया कौवे भैया, आपने मेरी मदद की। और स्वीटी चिड़िया कुछ दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कहाँ गई थी और ये क्या दाने कहाँ से आए तुम्हारे पास? मुझे भी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शर्म करो, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? भूख से स्वीटी चिड़िया ने अभी एक ही दाना खाया होता है कि उसका हस्बैंड बाकी दाने उससे छीन कर खा लेता है। ये घोंसला मेरा है, यहाँ रहना है
تو پہلے دانہ مجھے دینا ہوگا اور بعد میں جو بچے گا وہ تم کھاؤ گی، ورنہ اٹھاؤ اپنے انڈوں کو اور نکلو یہاں سے۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسا کہتے ہوئے؟ تم باپ ہو ان بچوں کے۔ تم دیکھ لینا، وقت آئے گا جب تمہارے پنکھ بہت کمزور ہو جائیں گے اور ان میں بالکل طاقت نہیں رہے گی، اور تم اپنی یہ باتیں یاد کرو گے۔ زیادہ لیکچر نہ دو، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ اور ایسے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے۔ کوا اپنی پڑوسن سویٹی چڑیا کو تھوڑے سے دانے دے جاتا، جس میں زیادہ تو اس کا ہسبینڈ کھا لیتا اور جو بچتا وہ کھا کر سویٹی بیچاری اپنا گزارا کر لیتی۔ اور پھر آخر وہ دن آ گیا جب سویٹی کے انڈوں سے بچے باہر نکل آئے۔ میرے بچے نکل آئے ہیں، میرے بچے نکل آئے ہیں انڈوں سے، کتنے پیارے ہیں، میرے بچے کتنے پیارے ہیں۔ سویٹی بہت خوش ہوتی ہے، لیکن پھر شام کو ہی اس کے ہسبینڈ نے اس سے لڑائی شروع کر دی۔ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے نہیں پتا دانہ کہاں سے ملتا ہے، تم جاؤ اور میرے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ۔ میرے بچوں کا آج پہلا دن ہے، میں کیسے انہیں چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو چلو نکلو میرے گھر سے۔ مجھ پر رحم کرو اور اپنے ان بچوں کی طرف دیکھو، ہم اس وقت کہاں جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا، بس تم نکلو یہاں سے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور اس کا ہسبینڈ رات کو اسے اپنے گھونسلے سے نکال دیتا ہے۔ سویٹی بیچاری اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر اپنی منزل کی طرف چل دیتی ہے، وہ منزل جس کا اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل جاتی ہے اور پھر اچانک اسے ایک درخت پر ایک گھونسلہ نظر آتا ہے۔ شاید اسے کوئی پرندہ چھوڑ گیا ہے، کیوں نہ میں یہاں اپنا گھر بنا لوں، اور وہ وہیں پر بسیرا کرتی ہے۔ سویٹی بہت محنت سے اپنے بچوں کے لیے دانہ لاتی اور باقی سارا وقت ان کی حفاظت میں گزار دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے بچے بڑے ہو گئے۔ ماما، آپ کتنا کام کرتی ہو، ہمارے لیے آج سے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ کیوں نہیں بیٹا، جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن ماما، ہمارے پاپا کہاں ہیں؟ بس بیٹا، تمہیں کیا پتا کہ کیسے اس نے مجھے اس رات گھر سے نکال دیا جب تم صرف ایک دن کے تھے۔ لیکن ماما پلیز ہمیں ایک دفعہ دکھا لاؤ وہ گھر جہاں ہم پیدا ہوئے تھے۔ اگر تم ضد کرتے ہو تو ہم آج اس طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ اور سویٹی چڑیا پرانے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ جلد ہی وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سامنے ہے تمہارا وہ گھونسلہ جہاں تم پیدا ہوئے تھے، جاؤ جا کر دیکھ آؤ، میں نہیں جاؤں گی وہاں۔ پلیز سبسکرائب می ٹو میک می ہیپی۔ جب دونوں بچے وہاں جاتے ہیں تو گھونسلے میں کسی بیمار پرندے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ تم کون ہو؟ ہماری ماما کا نام سویٹی ہے۔ تو تم سویٹی کے بچے ہو؟ ہاں، ہم سویٹی کے بچے ہیں۔ ہم اپنا وہ گھونسلہ دیکھنے آئے تھے جہاں ہم پیدا ہوئے تھے۔ تم کون ہو ادھر؟ کیا تم اپنی ماما کو بلا سکتے ہو ادھر؟ مجھ سے تو اڑا بھی نہیں جاتا، اب میرے پنکھ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ بچوں کے واپس نہ آنے پر ماما چڑیا سویٹی ان کے پیچھے آ جاتی ہے۔ سویٹی کو دیکھ کر اس کا ہسبینڈ رونے لگ جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو سویٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت ظلم کیا ہے، لیکن تم یہ جان لو اب میری زندگی خوشیوں سے بھری ہے، میرے بچے پل پل میرا خیال رکھتے ہیں
اور سانس سانس مجھے ماما کہتے ہیں، لیکن تمہارے پاس اس خاموشی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بس کر دو سویٹی، بس کر دو، مجھے سب یاد ہے، بس مجھے معاف کر دو۔ نہیں، میں نہیں بھول سکتی اس وقت کو جب تم نے مجھے میرے معصوم بچوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ تو میری کوئی نیکی تھی جو میرے کام آ گئی، ورنہ شاید میرا پتہ نہیں کیا ہوتا اور میرے بچے کالی اندھیری رات میں مر جاتے۔ یاد کرو وہ وقت جب میں نے تمہاری منتیں کی تھی، لیکن تم نے مجھ پر کوئی رحم نہیں کیا، میرے بچوں پر ذرا بھی رحم نہ آیا تمہیں۔ اب میں کیسے تمہیں معاف کر دوں؟ ہاں، میں تمہیں معاف کر بھی دوں، لیکن میرے بچے تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، جنہوں نے اپنا بچپن باپ کے بغیر گزارا۔ ماما، چلو چلو یہاں سے چلتے ہیں، ہم آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ شاید ہمیں یہاں آنے کی ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہماری وجہ سے آپ کے پرانے دکھ تازے ہوئے، یہاں پھر کبھی نہیں آئیں گے ہم۔ یہ کہہ کر وہ تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کا پاپا مایوسی سے ان کو دیکھتا رہ جاتا ہے، لیکن اب پچھتانے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور گھونسلے میں موجود تنہائی اور ویرانی اسے اور زیادہ بیمار کر دیتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جوانی میں ہم جو کام کرتے ہیں، بڑھاپے میں وہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے جوانی میں ایسے کام کرو جن پر بڑھاپے میں پچھتاوا نہ ہو، نہیں تو سویٹی کے ہسبینڈ کی طرح پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔